فعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے، یعنی مسلمان اور نماز میں ایسا گہرا اور مضبوط تعلق ہے اور اتنا مضبوط اور ہمیشہ کا ساتھ ہے کہ اگر یہ تعلق ختم ہو تو انسان اور کفر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ نماز اتنی اہم چیز ہے۔ آج کتنے نوجوان کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ نماز کے وقت میں نماز ادا نہیں کرتے اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کرتے، اور ان کو اس کا غم اور دکھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی بہت بڑی چیز فوت ہو گئی، کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، اللہ کا بہت بڑا حکم ٹوٹ گیا، کوئی بہت بڑا فریضہ ہم سے رہ گیا۔ یہ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات ہے۔ ایک تو غلطی اور گناہ ہو اور دوسرے پھر اس غلطی اور گناہ پر کوئی پشیمانی بھی نہ ہو، شرمندگی بھی نہ ہو، تو یہ تو ستم بالائے ستم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے جگری دوست یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، تاکیدی حکم فرمایا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگرچہ تم آگ میں جلا دیے جاؤ، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا، شرک سے بچنے کے حکم کے ساتھ فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک نہ کرنے کا حکم فرمایا کہ اس کو ترک نہ کرنا، اور فرمایا جو جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذمے سے بری ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے حکومت ہوتی ہے، ہر حکومت جو ہے وہ اپنی رعایا کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ جب تک رعایا جو ہے وہ حکومت کی باغی اور سرکش نہ ہو تو ہر حکومت نے اپنے ذمے رعایا کے حقوق لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن جب کوئی رعایا میں سے باغی و سرکش ہو جائے تو پھر جو حقوق حکومت نے اپنے ذمے لیے ہوتے ہیں اس کا وہ شخص مستحق نہیں رہتا اور اس کو پھر وہ حقوق نہیں ملتے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر اپنے فضل سے عنایات، احسانات، رحمتیں اور مہربانیاں کرنے کو لازم کر لیا ہے اپنے فضل سے، لیکن جب تک بندہ اللہ کا باغی و سرکش نہ ہو تو اللہ جو ہے اس پر اپنی عنایات، توجہات اور رحمت اور برکتیں نازل فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ بندہ اللہ کا باغی و سرکش ہو کر اللہ کے فرائض کا منکر ہو جائے، یا منکر نہ ہو لیکن آمدن ان کو چھوڑنا شروع کر دے، عمل نہ کرے، تو پھر اللہ کی یہ جو مہربانی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جو رحمت کا ذمہ مخلوق پر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، پھر وہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو اللہ کی مہربانی کا مستحق نہ سمجھے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور امت مسلمہ میں یہ گناہ عام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صرف جماعت چھوڑنے پر یہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور نماز شروع کرائے امام، میں چند نوجوانوں کو لے کر جاؤں، لکڑیاں جمع کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ گھروں میں ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ترک پر نہیں فرمایا، صرف جماعت کے ترک پر، گھروں میں نماز پڑھنا ہے لیکن مسجد میں نہیں آ رہے، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو آگ سے جلا دوں، لکڑیوں سے جلا دوں۔ یعنی گھروں کو جلانے کا مطلب گھر والے بھی اندر ہی ہوں گے، ان کو گھر کے ساتھ جلانا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جماعت کے ترک پر اتنی شدید وعید ہے تو بالکلیہ نماز کے ترک پر کیا کچھ ہوگا، کتنا سخت اس پر اللہ کا وبال اور عذاب پڑے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 وقت فرض نماز کا خوب اہتمام کرے اور اس میں کوئی وہ غفلت نہ کرے۔ بچوں کو بچپن ہی سے اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، ان کا اہتمام ہو، اس کی وہ فکر کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لڑکا 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو اس کی سرزنش کرو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ حالانکہ 7 سال اور 10 سال کا بچہ عام طور پہ مکلف نہیں ہوتا، لیکن عادت بنانے کے لیے اور اس کے دل و دماغ میں نماز کو بٹھانے کے لیے حکم فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو 7 سال کا ہوتی ہے اس کو نماز کا حکم کرو۔
اب اس کو نماز آنی چاہیے. ہمارے کتنے ایسے بچے ہیں کہ ان کو نماز کا پتہ نہیں, دعائے قنوت کا پتہ نہیں, یا تحیات کا پتہ نہیں, نماز کے موٹے موٹے فرائض نہیں جانتے, نماز کے واجبات نہیں جانتے. تو نماز کا جب حکم کریں گے تو پہلے اس کا طریقہ بھی تو سکھلانا ہوگا. تو طریقہ سکھائیں گے تو نماز کا حکم کریں گے. اگر بیٹے کو کہا جائے کہ بیٹا نماز پڑھو اور وہ کہے کہ ابا تو مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی, پہلے وہ سکھائیں. تو بچپن ہی سے بچوں کو دینی تربیت دینا اور ان کو نماز اور روزے کی تعلیم کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس کوتاہی پر شدید مواخذے کا اندیشہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.